بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 طرح کی موتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ جانتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی موتیں بہت اعلیٰ انداز میں ہوتی ہیں۔ بوقت موت انہیں اختیار پیش کیا جاتا ہے۔ آپ چاہیں دنیا میں مزید قیام فرمائیں، چاہیں موت قبول کر کے اپنے رب کریم کے حضور آ جائیں، لیکن امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ نے 7 موتوں سے پناہ مانگی تاکہ امت ان اموات سے بچنے کے لیے پناہ بھی مانگے اور ضروری تدابیر بھی کرے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی ہیں۔ استعاذ من 7 موتات، موت الفجاعتی، پہلی موت ناگہانی اور اچانک آ جانے والی موت سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگی۔ اچانک موت آ جائے تو اس میں ایک محرومی ہے، بندہ توبہ اور استغفار سے محروم ہوتا ہے، اولاد کو ضروری وصیتیں کرنے سے محروم ہوتا ہے، بہت سارے ضروری معاملات ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اچانک آنے والی موت محرومی کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کی آپ نے اللہ کے حضور پناہ طلب کی اور امت کو ترغیب دلائی۔ ومن لدغ الحیۃ، سانپ کے ڈسنے سے جو موت آئے اس سے بھی پناہ مانگی۔ ومن السبع، درندہ چیر پھاڑ کر دے اس کی موت سے بھی پناہ طلب کی گئی۔ ومن الغرق، پانی میں ڈوب کر آنے والی موت۔ ومن الحرق، آگ میں جل جانے کی صورت میں آنے والی موت۔ من ان یخر علی شیء او یخر علیہ شیء، کسی چیز پر گر جائے یا اس کے اوپر کوئی چیز گرے جس سے موت آئے، اس سے بھی پناہ طلب کی۔ ومن القتل عند فرار الزحف، میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے اگر دشمن کے ہتھے چڑھ جائے، مارا جائے یا موت آ جائے، اس سے بھی پناہ طلب کی۔ دیگر احادیث میں بھی یتعوذ من موت الفجاعۃ، اچانک آنے والی موت سے پناہ حضور علیہ السلام نے طلب کی، یہ ذکر موجود ہے۔ ناگہانی موت کا فی زمانہ بہت لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ اچانک حادثہ ہو گیا، بندہ مر گیا، خبر آتی ہے رات سے ہی سوئے تھے، صبح اٹھے ہی نہیں، اچانک موت ہو گئی۔ بہت ساری ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہیں، کوئی کھیل رہا ہے، اچانک گرا مر گیا، کوئی کسی مشغلے میں مصروف ہے، اچانک موت آئی، وہیں گر گیا۔ تو یہ جو ناگہانی موت ہے، اس میں بڑی محرومی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی موت سے پناہ طلب کرنا اور دیگر قسم کی اموات سے بھی بہت ضروری ہے۔ ناگہانی موت سے خاص طور پر بچنے کی تدابیر احادیث میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ جو سورہ تغابن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے ناگہانی موت سے بچاتا ہے۔ ایک عمل یہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار ہو وہ ناگہانی اور ہر بری موت سے بچتا ہے۔ اور ایک عمل احادیث میں یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ طلب کرتے ناگہانی موت سے، اسی طرح بندہ بھی دعا کرے کہ اے اللہ مجھے ناگہانی موت اور ان تمام اقسام کی موتوں سے محفوظ رکھ، تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ آئیے ہم سب بھی اپنی دعاؤں کا حصہ آج سے بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور ناگہانی اور ہر یہ جو موت کی اقسام ہیں ان سے بچنے کی دعا کریں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔